جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی اولو الالباب کے اوپر، قرآن میں جو الگ الگ صفات کے لوگوں کی تشریح ہے اور ان کا ذکر ہے۔ اس میں اولو الالباب بھی ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں ہم نے غالباً 5 درس اس کے پہلے کیے ہیں، یہ شاید چھٹا درس ہے غالباً۔ تو بات یہ ہے کہ اولو الالباب کون ہے، جس کے بارے میں جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں بڑا ہی جو اکرام ہے اولو الالباب کے حوالے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جو بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب پر تدبر بھی کریں گے اور تذکر بھی کریں گے، اس پہ نصیحت بھی کریں گے، کون؟ اولو الالباب۔ تو یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں قرآن کی طرف سے۔ اس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کے تقریباً اس اولو الالباب کا ذکر 16 مرتبہ ہے قرآن میں، الگ الگ جگہ پر۔ ہم نے اس آیت کے حوالے سے بھی بات کی تھی اس کے پہلے، اور پچھلے 2 درس ہمارے سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 190 سے شروع ہوتی ہے 195 میں، وہاں پر بھی اولو الالباب کا ذکر آیا ہے، اور یہ الذین کر کے آیا، مطلب یہ کون لوگ ہیں وہ بتایا گیا۔ تو اولو الالباب کی جو اکرام والی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اتاری ہے جو بابرکت کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ لی یدبر، تاکہ تدبر کرے اور اسے نصیحت اخذ کرے اولو الالباب۔ اب اولو الالباب کی جو دوسری صفتیں تھی، ایک تو اس کا ڈیفینیشن ہے کہ وہ جمع ہے لب کی، الباب، اور لب کہتے ہیں دل اور دماغ دونوں کی جو کے ساتھ جو سوچتے ہیں انہیں، جیسے لب لباب جیسے اردو میں آتا ہے اس طرح سے بات آتی ہے۔ تو یہ اولو الالباب یعنی خالص من الشوائب، ہم نے اس کا ڈیفینیشن دیا تھا کہ پیور، یعنی پیور آف اینی ڈسٹریکشن، ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، ایک دم کلیئر تھنکنگ، ساؤنڈ مائنڈ اور کلیئر تھنکنگ والے یہ لوگ ہوتے ہیں اولو الالباب۔ اور پھر اس کی بہت ساری صفت ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی۔ ایک سرسری طور پہ اسی کا جو ہے وہ ایک مطالعہ کرتے ہوئے آج کی جو اس کی آخری پارٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بات تھی کہ سماوات اور ارض میں، یہاں پہ جو میں نے آیت آپ کے سورہ آل عمران کی پڑھی اس میں یہی کہا گیا کہ یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، خلقت میں سماوات اور ارض کی اور اختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کے آنے جانے میں جو ہے وہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو تہی پہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا۔ اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ تھا، میں جسٹ بریف میں یہ لے جاتا ہوں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اولو الالباب، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ذکر اور فکر یہ دو چیز ہونی ضروری ہے۔ یہ اسلام، اس دین کی یہ جو خاص بات ہے، ہم نے کہا لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے، یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک روحانی بیداری آتی ہے بلکہ ایک عقلی اور شعوری بیداری بھی آتی ہے جب لوگ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ایمان کے کچھ ایک تقلیدی ایمان ہے، جیسے ہم لوگ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ایک تقلیدی ایمان ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ شعور سے اور توفیقی، یعنی توفیق ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات آئی کہ وہ یتفکرون، تو وہاں پہ تدبر اور تذکر کے بیچ والی جو بات ہے تفکر، یہی وہ بات تفکر کی ہے کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ کرتے ہیں تو ایک نتیجے پہ، جب وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کیا نتیجے پہ پہنچا؟ یہاں پر یہ جو پہلی صفت بتائے گی کہ یہ بندہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ باطل نہیں بنایا ہے۔ پھر اس کی عوض میں جب وہ نتیجے پہ پہنچتا ہے تو ایک دعا کرتا ہے، کہتا ہے فقینا عذاب النار، بس مجھے آگ کے، یعنی جو الٹیمیٹ چیز ہے دین سمجھنے کے بعد وہ یہ بات ہے کہ دو چیز ہے، جنت اور جہنم۔ جو اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ جنت اور جہنم۔ تو بندہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے
वो ना फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो बचा लिया गया जहन्नम से और डाल दिया गया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, बस वही कामयाब है। तो ये बंदा जो बात करता है, जो है नहीं लुब्बे लुबाब, द जिस्ट ऑफ द मैटर, वो बताता है कि बस फ़कीना अज़ाबन नार, या है जब अग्ज़ कर लेता है तो उसकी में वो दुआ मांगता है। उसी तरह हम देखते हैं आगे, जब वो कहता है रब्बना इन्नना मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़ज़ैतहु, है मेरे रब जिसको तूने जहन्नम में डाल दिया, तूने उसे रुसवा कर दिया, उसे ह्यूमिलिएट कर दिया, उसे जो है वो क्या कहते हैं, उसकी मतलब ह्यूमिलिएट यानी उसे जलील कर दिया, उसे जलील कर दिया। वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जो है वो जालिमों का कोई मददगार नहीं। फिर वो कहता है रब्बना इन्नना समिअना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमान, है हमारे रब हमने सुन ली एक निदा करने वाले की पुकार को, और उसने कहा कि आई आमिनु बिरब्बिकुम, के लिए ईमान लाओ अपने रब पर, आमन्ना, बस हमने ईमान ले आ गए। तो बंदा जो है ना वो क्या कर रहा है, अपने रब के साथ में जब उन आयातों पर गौर व फिक्र करता है, तफक्कुर और तदब्बुर करता है, और तब वो इस नतीजे पर आता है, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से बातें करता है, और बातें करता है और दुआ भी करता है। अब ये वो बता रहा है कि ये मामला हुआ कि एक मुनादी यही युनादी, हमने पुकार सुनी तो कहता रब्बना फगफिर लना जुनूबना, उसके एवज में दुआ मांग रहा है। ये कह रहा है कि मेरे रब जो मेरे जुनूब है, जम्ब है, उनको जो जो माफ, गफरा, ढाक दे, उसे ढाक दे। वो कफ्फिर अन्ना सय्यातिना, और मेरे जो सय्यात है, ये जो मेरे गुनाह है, मतलब ऐसे गुनाह जिसकी तरफ मैं देखना भी नहीं चाहूं, उसे तो कफ्फिर यानी छुपा दे, ढांप दे, कवर कर दे, दफना दे। वो तवफ़ना माल अबरार, और जो मुझे जो है वो जब तू उठाए तो मुझे अबरारों के साथ, बिर बार अबरार, ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि नेकोकारों के साथ जो है उठा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है, जब बंदा अल्लाह की आयतों पर गौर व फिक्र करता है, तो वो ये कोशिश करता है कि वो सोहबत सालिहीन में रहे, वो अच्छे लोगों में रहे, वो अल्लाह के जिक्र और फिक्र में रहे, वो कुरान और हदीस का मुताला करे, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़े, सहाबा कराम की सीरत पढ़े, और अच्छे लोगों में यहाँ पे भी वो उठे बैठे, तभी उसे जो है वो समझता है कि उसे, जब उसने वो दुआ कर रहा है कि वो तवफ़ना, और मुझे उठा ले माल अबरार के, मुझे अबरार नेकोकारों के साथ उठा लेना। फिर यहाँ पर ये बात आई, कहा रब्बना इन्नना समिअना मुनादी, ये बात आ गई। फिर सय्यातिना रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका, ये कुछ आयत थी लास्ट वाली, जो लास्ट पिछले मर्तबा हम पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए थे उसे। तो यहाँ पे ये फरमा रहा है उलुल अलबाब, कह रहा है कि ऐ मेरे रब, वो आतीना, और हमें दे, माँ वो आतना, जो कुछ भी है ना, जैसे माफी समावाती वाला, जो कुछ भी जमीन आसमान में, माँ वो आतना, जो कुछ भी तेरे रसूलों ने हमसे वादा किया है। क्या किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा हमारे साथ में, और जितने भी रसूल भेजे गए उनके साथ में, कि अगर आप अल्लाह के साथ शिरक नहीं करोगे तो जरूर बजरूर जो है वो, ये जो कम से कम जो बात है कि अल्लाह के साथ जो शिरक नहीं करेगा, ये क्राइटेरिया, उसके बाद में जो नेक अमल करेगा, वो सूरे असर में जो बात आती है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सोलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, ये जो चार काम करेगा तो उसके लिए फिर जो वादे किए गए कि जन्नत होगी, जन्नत में बागात होंगे, नहरें होंगी, दूध की, शहद की, पानी की, खालिस जो है वो नहरें होंगी, ये, और फिर हूरें होंगी, और शराब के जाम चलेंगे, जो ना सर, जिससे सर पकड़ेगा ना जिसमें बू होगी, और उसे लेकर जो वो मोतियों जैसे बच्चे जो है वो खादिम होंगे पर्सनल, जैसे हम तफसीर में भी सुन रहे हैं कि वो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे वो लेकर। तो ये सारे जो वादे किए हैं, बंदा अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है वातना अला रसूली का वाला तुखज़िना यौमल क़ियामती। अब ये भी कह रहा है कि है मेरे रब, मुझे इज्जा वापस जो है, मुझे ह्यूमिलिएट, मुझे जो है वो रुसवा मत करना क़यामत के दिन। क्यों, अब क्या बात आ रही कि मैंने समिअना मुनादी युनादी, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निदा पर लब्बैक कहा, ईमान लाया। अब जब मेरे गुनाह है, क्योंकि बनी आदम तो खता से खाली है ही नहीं, कुल्लू वो क्या है वो कुल्लू बनी आदम खत्ताईना व खैरुल खत्ताईना,
तवाबीन। हर बनी आदम जो है वो खताकार, गुनाहगार, सियाकार, बदकार है, उससे होता रहेगा वो, लेकिन खैरुल खत्ताईन तवाबीन। तो बंदा ये कह रहा है कि ए मेरे रब, कयामत के दिन तू मुझे रुसवा मत करना, क्योंकि ये रुसवाई किसके सामने होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होगी। तो बंदा उस रुसवाई से भी बचना चाह रहा है। ये ना हो कि हौज़े कौसर पे आप जो है वो लोगों को जो है वो हौज़े कौसर से पानी पिला रहे हो ताकि उन्हें कभी भी प्यास ना लगे। और कुछ लोगों को हदीस में आता है कि वहाँ खड़े होंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे उन्हें आने दो, उन्हें हकाला जाएगा, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे होंगे उन्हें आने दो, उन्हें मेरे करीब आने दो, और फरिश्ते फरमाएंगे या रसूलल्लाह आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने क्या क्या जो है वो इनोवेशन, क्या क्या नई चीज़ें आपके दीन में जो है वो शामिल की। तो ये बात जो है वो समझने की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उस इग़्ज़ा, उस ह्यूमिलिएशन, उस जलालत से बचा दे जो क़यामत के दिन होगी। तो यहाँ पे ये उलुल अलबाब इस ज़मीन में दुआ कर रहा है और कह रहा है इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, ऐ मेरे रब तू अपने वादे को कभी नहीं, अपने वादा खिलाफी कभी नहीं करता। यानी ये देखिए ये तरीका है दुआ मांगने का, कुरान खुद इस तरीके को हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरह से दुआ मांगना चाहिए। एक और बात याद चलते चलते बता दूं आप लोगों को कि ये अगर ये हम पांचवा छठा और पता नहीं इसके हवाले से हम और कितने दर्स सुनेंगे उलुल अलबाब के हवाले से। तो ऐसा होता है कि रेपुटेशन में भी कभी बंदा सुनता है, समझता है कि हाँ ठीक है वो बात तो मुझे पता है, वो बात तो मुझे पता है, वो बात तो मुझे पता है। लेकिन आप जरा इस बात पे भी गौर करें कि मैं और आप, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला सलाता इल्ला फातिहा, फातिहा के बगैर सलात नहीं है। दिन में कम से कम मिनिमम 30 मरतबा तो मैं और आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन क्या मैं और आप कभी एक बार भी, अगर 30 मरतबा पढ़ते हैं इसको, क्या एक बार भी हम इस इस तरह से, क्योंकि वो रिपीटेड है, जो हमारा माइंड है वो इसी तरह काम करता है कि उसको कितनी 120 150 किलोमीटर पर आवर पे रिसाइड हो जाती है और वो हमारे जहन में भी नहीं रहती है। लेकिन ये रिपीटेशन क्यों है? इसके बगैर नमाज नहीं है, क्यों है? ताकि मुझे और आपको हमेशा याद रहे। क्या मैं और आप कभी इतनी रिपीटेशन में दिन में 30 मरतबा में से कभी एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर रुक जाए? अल्लाह के नाम से शुरू। तो हर चीज़ पे जो हम ये कहा गया कि जो आप खाते हैं पीते हैं कोई काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह कहना। तो उसकी बिस्मिल्लाह पे कभी हम रुक कर तवज्जो करते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, अल्लाह रहमान और रहीम है ना, उस वज़न पे पालान के इतना ज़्यादा रहमान और इतना ज़्यादा रहीम। तो क्या कभी उस सिफत पे भी हम गौर करते हैं और कभी समझते हैं कि हमने भी जब ये कहते हैं, और वो जो हदीस है कि जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान वाला भी उस पर रहम नहीं करता। तो क्या कम हम भी कभी इस बात पे गौर करते हैं? कभी हम समझते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह की ही सारी तारीफ और अल्लाह का ही शुक्र है तो हम कितनी तारीफ और कितना शुक्र करते हैं अल्लाह का हर वो चीज़ पर, हर वो नेमत पर जो हमारे सामने होती है। कभी हम रब्बुल आलमीन पर गौर व फिक्र करते हैं? कभी हम सोचते हैं कि रब्बुल आलमीन जब मैं 30 मरतबा कहता हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बुजुर्गी, उसकी बढ़ाई के बारे में कभी हम गौर व फिक्र करते हैं? कभी हम मालिक यौमिद्दीन के बारे में सोचते हैं रुक कर 30 मरतबा में से एक मरतबा भी अपनी नफली नमाजों में कि मालिक यौमिद्दीन है, अल्लाह क़यामत के दिन का जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। तो ये जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन इसी के लिए है कि मैं और आप रुक रुक कर इस अजीम सूरा पे, सूरह फातिहा को इस तरह समझें कि वो हमारी ज़िंदगी में हर उस पहलू को हम समझें। जब हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो हम कोशिश ये करें कि जिन पर इनाम हुआ उनके ही रास्ते पर चले, उनके रास्तों को सीखे, उनकी सिफात को सीखे, उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उन पर जिन पे तेरा गज़ब हुआ, तो कोशिश करें। तो ये रिपीटेशन मैं कह रहा था, ये रिपीटेशन इसीलिए है कि मैं और आप इस पे गौर व फ़िक्र करें। वो जो हम वादे कर रहे हैं उस वादों को पूरा करने की कोशिश करें, और वो वादे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे करते हैं उस पे जो है वो ईमान रखें और अल्लाह पे पूरा तवक्कल रखें।
تو یہ اولو الالباب جب ہم ریپیٹ کریں گے تو یہ نا کہ یہ ساری باتیں تو پہلے آ چکی ہے، لیکن ریپیٹیشن کیا ہوتا ہے، ذکر جیسے میں نے پچھلی بار بتایا تھا، ذکر جو ہے وہ دل کے لیے ہوتا ہے، ذکر وہ بات ہوتی ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے، بس آپ کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، آپ کے میموری میں جو اسٹور ہے کہیں پر، لیکن وہ میں ہو جاتی ہے، وہ بات گھومتے رہتی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تو یہ اولو الالباب والی جو بات ہے، یہ اس کی جو صفت ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی اس طرح سے تدبر تفکر کر کے کچھ نتیجے پہ نتیجہ اخذ کر لینے کے بعد دعا مانگنے والا بھی بنا دے۔ مثلا یعنی کہ اگر ہمارے دسترخوان پر سالن بھی ہے، چاول بھی ہے، روٹی بھی ہے، بریانی بھی ہے، میٹھا بھی ہے اور شربت بھی ہے، تو یہ دیکھ کر ہمیں یاد کیا آنا چاہیے؟ فوراً جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہے ہمارے دسترخوان پر۔ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے نعمتوں کو دیکھی، آپ کو یاد آ گیا لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ بے شک ضرور بضرور جو ہے وہ سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ریپیٹیشن آتی رہے گی اس اولو الالباب کے حوالے سے۔ اب جو اس کے بعد بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے، اس اولو الالباب کے، ان لوگوں کے جواب میں جب یہ اتنی اس نے دعائیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اور اس کے رب نے جو ہے وہ ان کے رب نے جو ہے وہ انہیں استجابہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی جواب دینا، یا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس دعا کو کا جواب دینا۔ تو استجابہ جب ان کے رب نے ان کی اس کے جواب، ان کی دعاؤں کے جواب میں جواب دیا تو فرمایا انی، بے شک میں لا اضیع عمل عاملا منکم من ذکر او انثی، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عمل عمل جو ہے وہ جب ورب کے بعد میں ناؤن آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن میں کہ وہ جو ہے وہ ایمفسس کے لیے آتا ہے کہ بے شک یہ بات نہیں ہوگی کہ ان کے عمل کو جو ہے وہ ضائع کیا جائے گا۔ عمل اور فعل کے حوالے سے ایک بات اور سیکھتے چلیں کہ عمل اور فعل کے جو بیچ میں جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ نیت کے ساتھ کیے جانے والے ایکشن کو عمل کہتے ہیں، فعل جو ہے اس میں ضروری یہ نہیں ہے کہ نیت شامل ہو، یعنی یہ فاعل جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ نیت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے۔ جیسے کہ اب یہ جو فین کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے تو اس میں میں ایم ناٹ انٹینشنلی، میں کوئی انٹینشنلی وہ سن نہیں رہا ہوں، وہ آ رہی ہے کان میں، تو ایک ایکشن تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر انٹینشن انوالو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں جو بھی، اور عمل ہمیشہ نیک عمل کے ساتھ میں ہوتا ہے، سیئات برے عمل کو کہتے ہیں، اور عمل صرف عمل اگر آئے گا تو عمل صالحہ، تو بائی عمل اٹسیلف نیکی کی طرف وہ جو ہے وہ اس کی رجحان ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا عمل منکم ذکر او انثی، یہاں پہ ذکر اور انثی، میل اور فیمیل دونوں کو مینشن کر دیا گیا۔ وسط اگر شریعت کے حساب سے دیکھیں گے اور ہر چیز کے حساب سے دیکھیں گے تو شریعت کے حساب سے بھی جو وراثت کے قانون ہیں مرد اور عورت کے الگ ہے، ان کی رہن سہن، ان کا حال حلیہ، ان کی حیت اور ان کے کرنے کے کام، ان کے حق، ان کی اتھارٹی، یہ ساری چیز میں ایک واضح فرق ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اجر دے رہے ہیں ان کے عمل کا، اس ذکر ہو یا انثی ہو، اس کے عمل کا جب اجر دے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے لیے اجر جو ہے وہ سملر ہے۔ بعدکم من بعد، یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہیں۔ فالذین، ابھی انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نیک عمل کر رہے ہیں، اور یہ اولو الالباب کی اس دعاؤں اور اس کی اس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں اور بتایا جا رہا ہے کہ فالذین ہاجروا، یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور انہیں نکال دیا گیا، ایک تو ہجرت بھی کی اور ایک کو تو نکال دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میری راہ میں تکلیف دی گئی، انہیں تکلیف دی گئی میری راہ میں۔ تو یہ وہ ہاجر والی جو بات ہے فالذین ہاجروا، تو ہم اگر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہجرت ہے جو ہم اب ایک محرم گزر چکا ہے جس میں یہ بات آئی تھی، ہجرت کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن یہ ہجرت ایک فزیکل ہجرت ہے، لیکن اس فزیکل ہجرت کے ہونے کے پہلے ایک اسپرچول ہجرت ہونا ضروری ہے۔ ہجرت ہونا ضروری ہے کفر اور شرک سے
جو ہے وہ توحید کی طرف. جب یہ کفر اور شرک اور یہ جو گمراہی اور ضلالت اور یہ اندھیروں کی طرف سے جب بندہ اسپریچولی ہجرت کرتا ہے تب وہ تیار ہوتا ہے کہ وہ فزیکل ہجرت بھی کر سکے. یہ ہجرت جو ہے وہ صحابہ کرام نے کی تھی. اس ظلم اور اس اندھیری گھٹا ٹوپ اور اس ماحول میں جہاں پہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ جب یہ جیسے اوپر بات آئی کہ منادی یونادی، ایک پکار وا صبا کا نعرہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، تب یہ لوگ جب انہوں نے اس اسپریچول ہجرت کو کی، جب یہ انٹرنل چینج آیا، یہ ٹرانسفارمیشن آیا، تب یہ فزیکل چینج کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور جب بھی یہ ٹرانسفارمیشن آتا ہے، یہ اسپریچول ٹرانسفارمیشن آتا ہے، یہ انٹینجیبل ہجرت جب بندہ کرتا ہے تو واللہ کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا، اس کے گھر والے بھی خوش نہیں ہوتے، اس کی داڑھی سے خوش نہیں ہوتے، اس کے اس رویے سے خوش نہیں ہوتے کہ میں جو ہے وہ جہیز نہیں لوں گا، میں جو ہے وہ یہ کھانے کھلانے اور یہ جو رسم و رواج ہے کہ ہم کھاتے ہیں تو ہم کھلائیں گے، اور جو ہے وہ مہندی اور پتہ نہیں یہ خلط ملط، اور خاص کر میں شادی کی بات کر رہا ہوں، اور جو بھی دوسری جو انوویشنز جو دین میں آ چکی ہے، اس کو جب یہ ہجرت کرتا ہے، یہ جب آیات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی اسپریچول ہجرت، یہ اس کے ٹرانسفارمیشن سے کافی لوگ جو ہے وہ گھر میں بھی خوش نہیں ہوتے، باہر والے تو ہوتے ہی نہیں ہے، گھر والے بھی خوش نہیں ہوتے. تو یہاں پہ ایک آ گیا کہ یہ جو مشن ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ، یہ جو محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کا جو ٹرانسفارمیشن آتا ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ ایزی نہیں ہے. یہ وہی وہ کہا گیا انت تدخل الجنت، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. اور وہ سورہ بقرہ کی جو فیمس آیات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور ضرور ہم آپ کو آزمائیں گے بھوک سے اور مال کے خسارے سے. تو یہ کیا آزمائش نہیں آئے گی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد، سوچ سمجھ کے کہنے کے بعد میں، یہ آسان مشن نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں سے بھرا ہوا مشن ہے، اور اس میں تکلیفیں آئیں گی. صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ بھی آیا کہ یہ بھی ہوا کہ انہیں جو ہے وہ فزیکل ہجرت کرنی پڑی. آج کے دور میں بھی جو یہ کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جیسے میں نے کہا جو تقلیدی ایمان نہیں، جو آیتوں پہ غور و فکر کرتا ہے اپنے دوست احباب اور کچھ چیزوں سے سیکھ کر، وہ سمجھتا ہے حق بات یہ ہے، توحید حق ہے، آخرت حق ہے، رسالت حق ہے، اور وہ جب اپنی ہجرت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اخرجوا من دیارہم، اسے بھی نکال دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے، اس کی سوسائٹی، اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ، اس کو ریجیکشن کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اسے بہت تکلیف دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں. اور پتہ نہیں، جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ تو 30-40 سال سے جو ہے وہ پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ساتھ میں نہیں سمجھتا ہوں کبھی ہم نے بھی زمین اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا ربنا ما خلقت ھذا باطلا وقنا عذاب النار، تو نے یہ جو ہے وہ بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا ہے، بس ہمیں آگ کے جو ہے وہ عذاب سے بچا لے. کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ عمل، کبھی یہ غور و فکر، کبھی یہ اس طرح سے سوچا ہے؟ یہاں پہ ان لوگوں کا جو ذکر آ رہا ہے کہ یہ جب یہ سوچتے ہیں تو یہ اسپریچول ہجرت کے بعد فزیکل ہجرت آتی ہے، انہیں نکال دیا جاتا ہے سوسائٹی میں بھی، اور وضو فی سبیل، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ انہیں اذیت دی. اور اس کا اور ایک درجہ آتا ہے وقاتلوا وقتلوا. اب یہاں پہ میں کچھ رک کر، میرے پاس وقت بہت کم ہے لیکن کچھ رک کر ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو ایک تاریخ کی ہم چھٹیاں مناتے ہیں ہجرت کی، ہیپی نیو ایئر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، میں ایک بات تو اس دن میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی، آج ایک بات ایک ضرور کہوں گا کہ آپ اگر اپنے اس نان مسلم بھائی کو، اس نان جو بنی آدم ہے، اس طریقے سے آپ کے اس نان مسلم دوست کو اگر آپ اس کو کبھی اپنے گھر بلاتے ہو اور اسے یہ واقعہ بتاتے ہو، یہ قصہ سناتے ہو اور بتاتے ہو کہ کس طرح صحابہ کرام کو اذیت دی گئی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر، کس طرح ان کا 3 سال بائیکاٹ کیا گیا، ان سے قطع جو ہے وہ قطع رحمی، یعنی ان کے رشتے توڑ دیے گئے، ان کے شادی نہیں، اور اس طرح کے، اور اس کے بعد بھی وہ سب اپنا گھر بار چھوڑ کر، یا تو انہیں نکال دیا گیا یا خود جب مائگریٹ کر کے جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس میں
کچھ نہیں تھا، وہاں پر بھی یہ جو ہے ان کو جو ہے چھوڑا نہیں گیا، وہاں پر بھی کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی عہد ہو رہی ہے، کبھی احزاب پورے مل کر جو ہے انہیں نست و نابود کرنے آ رہے. کیا ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ قتال کریں؟ آپ اپنے نان مسلم بھائی کو اس تاریخ میں اس کو اس طرح تو کبھی ایونٹ رکھیں اور اس کو بلائے، یا پرسنل لیول پہ یا ایونٹ رکھیں، انہیں یہ بتائے کیا ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ یہ ہوا کیا انہیں حق نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھائے؟ وقاتلو، کیا انہیں حق نہیں ہے کہ وہ قتال کرے؟ وقتلو، اور اگر وہ اس میں یہ نیکسٹ درجہ بتایا گیا کہ وہ قتال کریے، تو میں نے یہ کہا کہ جب اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ یہ مرحلہ ہوتا ہے، حاجرو و اخرجو دیارہم و اوذو فی سبیلہم، اور پھر یہ جو بات ہوتی ہے کہ وہ قتال بھی کرتے اور مارے بھی جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو استجاب ہے، جو اتنی اس نے دعائیں کی، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ، یعنی کہ ایک تو لام تاکیدی بھی ہے، اور یہ جو شدہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور بضرور انہم سیئاتہم، میں اس کے وہ جو جب اس نے وہ دعا مانگی وہاں پر کہ اللہ سبحانہ فرما رہے ضرور بضرور جو ہے میں اس کے سیئات کو جو ہے وہ دفن کر دوں گا. جو جیسے بات آئی تھی میں نے کور کرنے کی اور ڈھانپ لینے کی، تو اسے جو ہے وہ سیئات کو لَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور بے شک میں جو انہیں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں جنات تجری من تحتی الانہار، اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے رہ رہے ثواب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ثواب ہے. واللہ عنده حسن الثواب. تو میں اور آپ ضرور کوشش کریں کہ ہم بھی اولو الالباب کی طرح اس طرح سوچیں. یہ جو ہجرت ہے، یہ جو انٹینجیبل ہجرت ہے، یہ جو چینج ہمیں اندر لانا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اب بھی وہ دور آئے کہ آپ کو آپ کی اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر، اس حقانیت پر، اس صداقت پہ رہنے پر آپ کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ کو نکال دیا جائے، آپ کو بے گھر کر دیا جائے. تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشخبری دے رہے ہیں. تو میں اور آپ ضرور کوشش کریں کہ جب ایک محرم آئے تو کبھی ہجرت کو بھی اس اینگل سے یاد کریں، اور ان لوگوں کو بھی، نان مسلمس کو بھی یہ بات بتائے کہ وہ ہجرت نے کس چیز کو جو ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا، اور یہ لوگ یہ کیوں قتال ہے، کیوں لڑائی ہے، کیوں یہ جہاد کے نام پہ یہ جو باتیں، تو کیا ان کا حق نہیں تھا. اور ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بات یہ کہ جو میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ اگر یہ ہیپی نیو ایئر والا سلسلہ اگر چلتا رہا، ہم لوگ صرف اس کو ہیپی نیو ایئر کر کے بھلا دیں گے اور ان قربانیوں کو یاد نہیں رکھیں گے، تو یہ جو دور چل رہا ہے فتنے فساد کا، کس طرح سے ہم کو لبھایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے وہ جو ہے نا ہمارے اعمال کو جو مزین کر کے شیطان جو بہکاتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو جیسے رمضان میں ہر شام میں کچھ محفلیں جمتی ہے، کچھ انعامات رکھے جاتے ہیں، تو ایک ایسے بہت ہی لیوکریٹو انعام کے ساتھ ایک محرم کی شب کو جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کی طور پہ ایک بڑا سا کوئز رکھا جائے گا اور بہت انعام رکھے جائیں گے، اور وہ پہلی شروعات ہوگی اور اسے سیلیبریٹ کیا جائے گا. اور پھر ہو سکتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو سیلیبریٹ کرتے کرتے جیسے یہ دنیا بھر کے مصنوعی چیزیں نکال دی گئی ہے سیلیبریشن کے نام پہ، فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، فلانا ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، اور وہ اتنے فیمس ہو گئے ہیں کہ اس کے نام سے کارڈ، گفٹ، چاکلیٹ، $1 ملین کا ایک بزنس جو ہے وہ چل پڑا ہے. اور یہ ہماری اس کیا کہیں گے ان سب چیزوں کو، جیسے جمعہ مبارک کی تو بہت طرح باتیں آتی ہیں، اس کا بہت خلاصہ بھی ہو گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ نیو ایئر کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نان مسلمس کو اس ہجرت جو ہوئی تھی اور اس سے کیا چینج آیا، کس طرح صحابہ کرام کے پاس میں پھر ایک اسلامی معاشرہ کا ایک قائم ہوا، عدل انصاف قائم ہوا، اور اسی عدل انصاف کو لے کر وہ جب باہر نکلے تو جہاں پر بھی وہ پہنچے انہوں نے عدل انصاف اور قسط کی بات کی. کیونکہ دین جو ہے وہ یہ کہا، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، تو صحابہ کرام نے کبھی بھی، اور رضوان اللہ اجمعین اور تب و تابعین اور جو بھی جنہوں نے فتوحات کی، انہوں نے کبھی بھی ظلم اور جبر کے بیسس پہ اسلام کو کے جھنڈے کو نہیں لہرایا ہے. ہمیشہ جو ہے وہ اس بات پہ کہ عدل قسط
یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی والی جو بات ہے، یہ جو پرنسپلز ہے، اس پر جو ہے اسلام کا جو ہے وہ اتنی 2/3 کرۂ ارض پر اس کا جو ہے وہ یہ ہوا۔ بس یہ بات سے میں بات ختم کرتا ہوں آج کی اپنی، کہ اولو الالباب کی ان صفتوں کو ہم یاد رکھیں، اور کس طرح سے جب وہ کوئی بات عرض کرتا ہے تو وہ فوراً دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے حوالے سے دعا مانگتا ہے۔ ہم بھی جب کوئی نعمت پائیں، ہم بھی جب کوئی بات کو سمجھیں، تو ضرور جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی دعا کو پیش کرے، جس طرح وہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ ایک سیکنڈ پرسن میں جو ہے وہ اللہ انکا، جیسے کہ بے شک تو اپنے جو ہے وہ لا تخلف المیعاد، اپنے وعدے سے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرسٹ پرسن میں کہا لأکفرن، بے شک میں، جیسے بہت جگہ قرآن میں جو وہ نحنو کر کے آتا ہے پلورل میں آتا ہے، لیکن بہت کم جگہ ہے یہاں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں کہتے ہیں کہ میں خود یہ جو ہے وہ لأکفرن اور لأدخلن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب جو ہے وہ جنت میں داخل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب